تو بچوں کی ماں کو مار کر پھر کمرے میں پنکھے کے ساتھ لٹکا دیا. ہمارے معاشرے میں پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ اپنی 16-17 سال کی بچی کی شادی کر دیں. ہم ان لاز میں رہنے کے طریقے نہیں سمجھاتے. اب جو ڈسکا والی بچی ہے اس کا والد پولیس میں ہے, وہ جسٹس نہیں لے سکا. اس طرح کے جو کیس ہے نا, یہ سی سی ڈی کو اب جانے چاہیے. مریم نواز صاحبہ کے اچھے اقدام ہے. عورت اگر ریڈ لائن ہے نا تو اس کیس میں بھی کر دیں یار, مدعی رلنے سے بچ جائے, سی سی ڈی پھڑے, چلو فارغ. لیکن سوشل میڈیا نے کچھ بگاڑ پیدا کر دیا. کچھ کپلز اپنی ٹک ٹاک بناتے ہیں جو ایک دوسرے سے بدتمیزی کرتے ہیں. خاتون جوتی پکڑ کے اپنے شوہر کو مار رہی ہے. اس چیز سے بھی معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے ہوئے یہ الفاظ لازمی ادا کیا کریں کہ ہم تمہیں ایک انسان کے ساتھ رخصت کر رہے ہیں, اور اگر وہ انسان درندہ نکل آئے تو بیٹا گھر کی دہلیز کے دروازے ہمیشہ تمہارے لیے کھلے ہیں, واپس لوٹ آنا. ایک مری ہوئی بیٹی سے طلاق یافتہ بیٹی بہتر ہے. ناظرین, ہمارا نیا دور کا پروگرام آج سٹارٹ ہے. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان فرقان شاہ صاحب موجود ہیں. آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں میری نظر میں پہلی ایسی خاتون کو انصاف ملا ہے جو کہ سسرالیوں کے ہاتھوں اور اپنے شوہر کے ہاتھوں درندگی کا نشانہ بنی, اور اس بے رحمی سے اس کو مارا گیا کہ ایک بات سوشل میڈیا کیا ہم لوگ خود ہل کر رہ گئے تھے. جگہ نہیں مل رہی تھی کہ زمین پھٹے اور اس میں غرق ہو جائے. لیکن جب انصاف ملا ہے تو آٹومیٹک چہرے پر مسکراہٹ آئی ہے کہ پاکستان میں انصاف لینا مشکل نہیں ہے. پاکستان میں انصاف ملتا ہے اور بہت جلدی ثانیہ زہرا کو انصاف ملا ہے. ہمارے ساتھ فرقان شاہ صاحب موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کیس کو کس نظر سے دیکھا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ. ہمیشہ سے کہا جاتا تھا کہ بیٹیوں کو جب رخصت کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ تمہارا جنازہ ہی آئے. اب یہ کہہ دینا چاہیے کہ طلاق یافتہ بیٹی بہت بہتر ہے, واپس آ جانی چاہیے. یہ نا آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں, میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں. ہمیں نا حقیقت پسند ہونا چاہیے. جو بیٹی مر جاتی ہے نا, میرے کاغذوں میں وہ سکھی ہو جاتی ہے. یہ میں بہت بڑی بات ہاں کر میں رہے آپ کو ہیں. صحیح بات کر رہا ہوں. لگتے جگر کا ٹکڑا مر جائے تو سکون میں. جب بیٹی ایک دفعہ رخصت ہو کے واپس آ جاتی ہے نا ڈیورس لے کے, تو ماں باپ کی اس ٹینشن سے لائف پہلے ہی کم ہوتی. کسی کا باپ نہیں ہوتا, کسی کا. جب اسے بھابھیوں کے, بھائیوں کے رویے, دوسرے رشتہ داروں کے رویے, وہ روز مرتی ہے. یہ لوگ میری بات سے اعتراض کریں گے, لیکن جو حقیقت پسند لوگ ہیں نا وہ اس چیز کو مانیں گے. روز مرنے سے ایک دن مرنے کو بچیاں اسی وجہ سے اپنی فیملی کو اپنا دکھ نہیں بتاتی. جب ہمارا معاشرہ اس طرح ہے کہ عورت جب گھر پہ ہوتی ہے نا تو وہ ہوتا ہے اس کے ماں باپ کا گھر, ٹھیک ہے. جب اس کی شادی ہو جاتی ہے وہ اس کے شوہر کا گھر, وہ درمیان میں لٹکی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. کچھ جگہوں پہ خواتین اپنی زبان کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہوتی. میں نے 2-3 پروگرام کیے. وہ جو گجرالے کی بچی تھی جس کو ساس نے ٹکڑے کر دیے تھے, سکی خالہ نے, ڈسکے والی, سیالکوٹ والی, اس کو ابھی تک کوئی جسٹس نہیں ملا. اب میرا خیال ہے کہ وہ کیس بھی سوشل میڈیا سے آؤٹ ہے. وہ اس وجہ سے آؤٹ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ اس بچی کا جو والد ہے نا ثانیہ زہرا کا, جو اسد عباس, یہ کوئی فائنینشلی اسٹرانگ آدمی ہے, لیکن اس کا ہسبینڈ بھی بہت فائنینشلی اسٹرانگ آدمی تھا. جتنا بھی اسٹرانگ تھا. اس ملک میں انصاف لینے کے لیے آپ کو بہت دھکے کھانے پڑتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 9 جولائی 2024 کا وقوع ہے اور 2025 میں اس کو انصاف مل گیا, اور بڑے شارٹ ٹائم میں ملا. اس کے ریزن بیہائنڈ یہ ہیں کہ اس کا جو فادر ہے نا وہ لا نوئنگ پرسنالٹی ہوگا. کوئی ہوتا ہے نا علاقے میں سیاسی آدمی ہوتے ہیں جن کو پتا ہے کہ پراسیکیوشن کو کیسے ضمنیہ کیسے ترتیب کرانی. پھر بھی کچھ ملزم بری ہو گئے کیونکہ پراسیکیوشن ان کو گناہگار ثابت نہیں کر سکی. یہ آپ کو اور مجھے لگ رہا ہے کہ 2 سال میں دیکھو کتنا اچھا انصاف ملا. اس کے باپ کی اگر کسی نے روٹین چیک کی ہوگی نا تو وہ صبح سے لے کے رات تک اس کو اور کوئی کام نہیں اس نے کیا ہوگا. یہ میں گارنٹی سے, اگر آپ اس کے والد کو کبھی انٹرویو لیں گی تو وہ میری بات سے متفق ہوں گے. میری ان سے کبھی تک کوئی بات نہیں ہوئی, لیکن وہ ایگری کریں گے
آپ نے دیکھا تھا کہ ثانیہ زہرا کے ساتھ اس کو کتنی بے دردی سے، کتنی بے رحمی سے 2 بچوں کی ماں کو مار کر پھر کمرے میں پنکھے کے ساتھ لٹکا دیا، اور کیسے پلاننگ کی اس کو خودکشی کا راستہ دینے کے لیے. اس میں اس کے والد کا بڑا رول ہے. جب اس کی بچی کو غسل دیا گیا نا، تب اسے بتایا گیا کہ اس کا تو جبڑا بھی ٹوٹا ہوا ہے، اس کا تو ہاتھ بھی ٹوٹا ہوا ہے. 2 بچوں کی ماں ہے، ایک بچہ مدر فیڈ پہ ہے، ایک بچہ 3 سال کا ہے، ایک کا نام سلار ہے، ایک کا نام حسین عباس ہے. یہ پرابلم یہ تھی کہ اس کے والد صاحب کی جو میں نے گفتگو سنی ہے نا، اس کے مطابق ہمارے معاشرے میں پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ اپنی 16-17 سال کی بچی کی شادی کر دیں. ہاں مطلب بیٹی بڑی ہو گئی ہے، جوان ہو گئی ہے، بالغ ہو گئی ہے، ذمہ داریوں سے آزاد ہو وہاں پہ جا کے پرابلم یہ ہوتا ہے کہ بچی کو، ہمارا ایک معاشرے کا ایٹماسفیئر ہے نا، ہم ان لاز میں رہنے کے طریقے نہیں سمجھاتے. بہت بڑا میجر مسئلہ ہے یہ اب کی جنریشن کے لیے تو بہت زیادہ ہے. کھل کے نہیں سمجھا سکتے اولاد کو. وہاں پہ وہ جاتی ہے بچی، ہمارے گھر میں وہ لاڈلی ہوتی ہے، وہاں پہ ان کو ایک جتنی مرضی ہے نا، ان کو چاہیے کہ جیسے ایک ٹرینڈ روبوٹ نہیں ہوتا کہ جو اس کو کہ وہ پرفیکٹ کرے. ایک چیز وہ پرفیکٹ کرتی ہے، اس کے بعد اس سے دوسری غلطی ہو جاتی ہے، تو باتیں شروع ہو جاتی ہیں. اب دیکھیں نا، پہلے لوگ کہتے تھے کہ اپنوں میں شادی کریں. یہ جو ڈسکے والا واقعہ تو سکی خالہ تھی. یہ ایک سمنا آباد میں میرے ایک جاننے والے، ان کا بھی میں نے پروگرام کیا تھا، ان کی بیٹی کو یہ تھانہ مغل پورہ کی حدود میں اس کو بھی ساس سسرالیوں نے مار دیا. بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. یہ بھی ابھی 1 سال کا ہی واقعہ ہے. 1 سال کے، یہ 1-2 سال کے واقعہ تھا. ان میں سے اب جو ڈسکا والی بچی ہے، اس کا والد پولیس میں ہے، وہ جسٹس نہیں لے سکا. ٹھیک ہے، اس کے والد نے جیسے یہ انصاف لیا، اور یہ انصاف یہ نہیں ہے کہ اب اس کو نکال لیں گے اور پھانسی دے دیں گے. یہ بھی میں آپ کے ویورز کو بتا دوں، اب اس کے پاس بڑے فورم ہے، اب اس نے ہائی کورٹ میں جانا ہے. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑا سا شک کا فائدہ ہونا، تو شک کا فائدہ ہمیشہ ملزم کو کورٹ دیتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اب اس کے باپ کا دھکے رلنا بند نہیں ہوا. میڈیا نے تو شور مچا دیا نا، انصاف مل گیا. ادھا سوکھا انصاف نہیں ہے اس ملک وچ. مطلب آپ کہہ رہے ہیں انصاف نہیں ملا؟ نہیں، یہ تو ایک سیشن کورٹ کا فیصلہ ہے. اس کے بعد ملزمان اپیل کریں گے ہائی کورٹ میں. ہائی کورٹ کے بعد ان کے پاس فورم ہے سپریم کورٹ کا. سپریم کورٹ جانے تک یہ جو بچی ہے ثانیہ زہرا، اس کا والد تھک نہیں جائے گا. بیمار آدمی ہے، جوان بچی کی لاش اس نے آنکھوں سے دیکھی ہے، اس کے 2 بچوں کی ذمہ داری اب اس پہ ہے. جو چھوٹا کڈ ہوتا ہے نا، اس کو سنبھالنا بڑا امپاسبل ہے. آپ اس کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے. یہ اللہ نے ماں کو ہی درجہ دیا ہے کہ جو اپنے بچوں کے ایک ایک سوال کا 10 دفعہ جواب دیتی ہے اور تھکتی نہیں. ٹھیک ہے، بن ماں کے کوئی بھی بچہ وہ پاسبل ہی نہیں ہے. پنجابی میں ہم گاؤں کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 100 چاچا ایک پیو. ٹھیک ہے، اگر آپ کے 100 چچے ہیں نا، والد کے 100 بھائی ہیں، پھر بھی ان سے وزنی آپ کا والد ہے رشتے میں. اور ماں، میں نے بڑا کچھ دیکھا. ویسا کی خالہ جون سی ہے، وہ ساس بن گئی ہے. والے واقعے کے بعد تو میں کہتی ہوں کوئی خالہ نہیں، کوئی چاچی نہیں، کوئی تائی نہیں. یہ ثانیہ زہرا کا والد عقل مند نہ ہوتا، غسل والے اس کو نہ بتاتے، یا وہ عورتیں مل جاتی. ٹھیک ہے، تو یہ خودکشی تھا. یہ خودکشی تھا. کتنی پری پلانڈ ہے. اس میں اس کی جو ساس حضرہ پروین اور دیور حیدر رضا، ان کو عمر قید ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا اتنا مین رول نہیں ہے. ساروں کو ضائمت ہونی چاہیے تھی نا. 6 افراد پہ یہ FIR ہوئی تھی، 6 افراد پہ مقدمہ درج ہوا تھا، جس میں سے 3 کو سزا ہوئی ہے، 3 بری ہو گئے. اس کی سابقہ بیوی تھی. اچھا، ہاں جی. اور جو وکیل ہیں مدعی، وہ شہریار احسن اور میاں رضوان ستار تھے، جنہوں نے اس کیس کو گھسیٹا. اور ملزمان کے وکیل ضیاء الرحمان رنداوا صاحب تھے. پراسیکیوشن کی جانب سے ڈپٹی پراسیکیوٹر میاں بلال تھے. ثانیہ زہرا کے والد اسد عباس شاہ نے، میں نہیں سمجھتا کہ اس بندے نے جس دن کورٹ بند ہوگی اس دن بھی اس کیس سے پیچھے ہٹا ہوگا، تب اسے اتنی جلدی جسٹس ملی ہے. ہمارا جسٹس کا نظام ٹھیک ہونے والا ہے. اگر جسٹس کا نظام ٹھیک ہو جائے تو یہ انکاؤنٹر اور اس طرح کے معاملات نہ ہوں. یہ جو سارے معاملات ہیں نا، یہ فار دی ٹائم بینگ ہے.
چلیں ابھی تک یہاں تک انصاف ملنا تو میں کہتی ہوں بڑا ہی ایک اچھا عمل رہا ہے ہماری حکومت کے لیے. پازیٹیو پاکستان دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہمیں ایک طرف سے انصاف مل رہا ہے. اور جو خواتین آئے روز سسرالیوں کے ہاتھوں, شوہروں کے ہاتھوں, دیور نندوں کے ہاتھوں یہ اس طرح کے اس تشدد کا شکار ہوتی ہیں, فیصلے سے نا تھوڑا سا لوگ لیکن نہیں ڈرتے. پولیس ڈاکوؤں کو جو اپنے ہماری سی سی ڈی ڈاکو مار رہی ہے, شوٹر مار رہے ہیں, قتل ہونے بند ہوئے ہیں. نہیں عدیل کا باپ مار دیا نا آ کے ٹرالی والا, بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اگر سی سی ڈی کا پریشر لوگ لیتے ہوتے تو سی سی ڈی کا ہیڈ کوارٹر ہے لاہور میں, یہاں پہ آ کے لیا سے اگلوں نے بندہ مار دیا. ہماری پتہ نہیں کس کیا قوم ہے ہم لوگ, مجھے نہیں سمجھ آئی. اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرق تب پڑے گا جب 1-2 مہینے میں اس کو پھانسی ہوگی. عدالت سے جب سزا ہوتی ہے نا تو پھر اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر یہ ہائی کورٹ سے بری ہو جاتا ہے, اللہ نہ کرے, اللہ اس کو زندگی تندرستی دے, اس کا والد ہی پرسو کر رہا ہے نا. اب ہائی کورٹ میں جانے آنے میں یہ وہ سال لگیں گے, یہ مہینوں میں فیصلے نہیں ہونے. ٹھیک ہے, ان سالوں میں اگر اس کے والد کو کچھ ہو جاتا ہے تو کون لڑے گا؟ ختم مٹی. اب یہ ختم کوئی ثانیہ تھے, کون کتنے گیا, جدھر گئیاں بیڑیاں ادھر گئے ملا, ختم. یہ دیکھیں نا, اس کے بعد پھر ہائی کورٹ اگر اس فیصلے کو برقرار رکھتی ہے, سپریم کورٹ کا فورم ہے, سپریم کورٹ جانا کو خالہ جی کا واڑا ہے. ٹھیک ہے, اس کو یا لاہور آنا پڑے گا یا ملتان بینچ میں بھی شاید ڈی بی بنتی ہے کہ نہیں, میرے ایگزیکٹ انفارمیشن نہیں ہے. اگر اسلام آباد جانا پڑ جائے, ملتان سے اسلام آباد جائے, ذلیل. وہ اتنا آسان نہیں جتنا یہ, لیکن میڈیا نے اچھا کیا, اس کو اپریشیٹ کیا ہے. یہ واقعہ اپریشیٹ کرنے والا تھا کہ پھر بھی, لیکن اس اپریسیشن میں سارا کریڈٹ اس کے والد کو دیتا ہوں. ویل اینڈ گڈ ہے, اس باپ کے لیے سلامی ہے. ہاں, وہ آنریبل باپ ہے اور ایک مضبوط باپ ہے. لیکن اس کی جو باڈی لینگویج ہے, اس کی جو گفتگو ہے, اس سے مجھے یہ اللہ اس کو زندگی دے. بیٹی کی لاش دیکھ کے میں وہی کہنے لگی تھی کہ جوان بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو, جوان بچوں کی لاشیں ان کو کندھے پر اٹھا کر کندھا دینا, او اچھا خاصا انسان رول گیا مٹی میں. ایک بندہ مضبوط دیکھا ہے جس کا احمد جوید کا والد عادل رشید, ہم ایک ہی علاقے کے ہیں, پرانا تعلق ہے. اس کے سوا میں نے کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا کہ جس کا بچہ دنیا سے چلا جائے اور اس کی آنکھ نم نہ ہو. اولاد آپ کو پتہ ہے اولاد کیا جسم کا ٹکڑا, آپ جتنے مرضی دنیا داری کے لیے پتھر دلو, آپ اپنی اولاد کو اوے کہہ ہی نہیں سکتے. تو اس وجہ سے زندگی میں بہت بہت بڑے میں نے معاملات دیکھے ہیں. میں اس مقدمے بازی کو نا تھوڑا سا سمجھتا ہوں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ابھی تو جس کو کہتے ہیں نا, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. اب جو ملزمان پارٹی ہے نا, ان کو کورٹ کا ڈیسیژن سمجھ آ گیا. اب یہ اس پہ کھیلیں گے. میری بات فالو کر رہی ہیں؟ اب اس پہ کھیلیں گے. اب آگے سے پھر برانڈ وکیل ہوں گے. یہ اس کے والد نے برانڈ وکیل کیے ہوں گے اب اپنے علاقے کے. اس کا جو پیسہ لگا ہوگا, آپ کبھی اس سے کوئی کیلکولیشن تو لے. دیکھیں نا, میری سوچ یہ ہے کہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے. وکیل تو ریاست کو دینا چاہیے, کم از کم مدعی کا کیس تو وکیل کو لڑنا چاہیے, ریاست کو لڑنا چاہیے. ریاست کو اسے سپورٹ کرنا چاہیے. صرف بیان بازی سے معاملات نہیں حل ہوتے. جی نوٹس لے لیا فلانی حکومت نے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اس کو کیا فائدہ دیا؟ آپ یہ تو دیکھیں کہ یہ غریب آدمی ہے, اس کے ساتھ ظلم ہو گیا, یہ وکیل کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اس کے پاس رکشے کا کرایہ ہے عدالت جانے کا کہ نہیں؟ یہ وہاں سے نقلیں نکلوانے کے لیے پیسے لے سکتا ہے کہ نہیں؟ اس کے پاس پیسے ہیں. ان نقل نکلوانے کے لیے بھی منشی جو ہوتے ہیں وکیل صاحب کے, ان کو آپ نے خرچہ دینا ہے تو آپ کو نقل ملنی ہے. ٹھیک ہے. یہ دوسری, یہ راتوں کو اس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ رات کو جا کے اپنے جو ہیں وکلا ان کے ساتھ کیس ڈسکس کر سکے. یہ اتنا طاقتور ہے, اس کے گواہ اتنے تگڑے ہیں کہ وہ آخر تک اس کے لیے سٹینڈ لیں. کیس لڑنا کوئی آسان کام ہے؟ یہ تو جو سی سی ڈی اب کام کر رہی ہے نا, یہ کچھ کام, اور میں یہ چاہوں گا
کہ اس طرح کے جو کیس ہے نا یہ CCD کو اب جانے چاہیے, چلے جانے چاہیے جو خواتین کے ہیں. اور یہ اس جو میں بے بس ہوتا. دعا زارا کا والد جو اسد عباس ہے یہ کمزور آدمی ہوتا, اس کا فائنینشیل سٹیٹس لو ہوتا. میں دیکھتا ہوں یہ کیسے یہاں تک پہنچتا, اور آگے اس کی زندگی اور مشکل ہو جائے گی. مزہ یہ ہے اس طرح کے کیسز کو بھی مریم نواز صاحبہ کے اچھے اقدام ہے. عورت اگر ریڈ لائن ہے نا تو اس کیس میں بھی کر دیں یار, مدعی رلنے سے بچ جائے, CCD پھڑے چلو فارغ. جس طرح اب 2 بچوں کی ماں ہے, بڑے بیٹے کی عمر 3 سال ہے سالار کی, جو چھوٹا دودھ پینے والا حسین عباس وہ سال سے بھی کم ہے, اب تو سال کا ہو گیا ہے. سر جب اس کی ماں گئی ہے نا, اس کے باپ نے اس کو اس دن سے سنبھالا جس دن سے اس کی ماں نہیں ہے. میں اس کی وہی عمر گنوں گا جس عمر میں وہ اس دنیا فانی سے چلی گئی ہے. کیا قصور تھا ایک عورت کا؟ عورت کا یہی قصور ہے کہ وہ کمزور ہے. اس ملک میں کمزور ہونا بہت بڑا جرم ہے. تو کیا عورتوں کے لیے کوئی سیف سائٹ نہیں؟ عورتوں کے لیے بنتی ہیں وہ کیا اس کو کہتے ہیں تنظیمیں انجمنیں, سارا کچھ ہے. لفظوں کا ہیر پھیر زیادہ ہے ہمارے ملک میں. ٹھیک ہے, آپ کو مجھے عام لوگوں کو کتنی خوشی ہوئی ہے کہ ابھی عدالت نے ایک سزا دی ہے. جس دن اس کو پھانسی ہوگی نا اس دن میں پوچھوں گا, اللہ آپ کو بھی زندگی دے اور مجھے بھی, کہ میں دیکھیں گے پھانسی. یہ ہم اگلا 6 سال دیکھیں گے کیس چلتا, 10 سال بھی چل سکتا ہے. ڈیلے ٹیکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. آپ کی نظر میں کتنی کی دیر میں انصاف مل جانا چاہیے اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں, اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں؟ اصولاً تو اگر CCD لے جائے تو ود ان ڈیز ہونا چاہیے, نہیں تو جیسے ATC کورٹ دیتی ہے میکسیمم بہت ڈیلے ہو 6-7 مہینے, بہت ایکسٹریم پہ 1 سال. مدعی کی جو پاور ہے نا وہ بھی تو لوز ہوتی ہے نا, ملزم تو پھنسا ہوا ہے. دیکھیں نا مدعی کے پاس آپشن نہیں ہے, ملزمان کے لواحقین کے پاس آپشن ہے کہ ان کا لوگ واپس آ سکتے ہیں. مدعی تو پوری دنیا بھی اپنی بیچ دے تو اس کی بچی تو واپس نہیں آ سکتی. نہیں آ سکتی, بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اس میں نا ایک میں تمام پیرنٹس سے نا ریکویسٹ کروں گا, گورنمنٹ نے بھی کوئی لیجسلیشن کی ہے لیکن پیرنٹس کو بھی نا ایک سٹیپ لینا پڑے گا. کیا؟ کہ بچی کو نا تھوڑا سا میچور کر کے نا آپ کو کیا لگتا ہے کہ شادی کی ایک ٹھیک عمر جو ہے وہ کتنے برس ہونی چاہیے؟ 20, 21, 22, 20+ کم از کم بچی کی 20. دیکھیں 16 میں اس کی شادی ہوئی ثانیہ زہرا کی, اور 20 میں اللہ کو پیاری ہوگی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں تھوڑا سا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کی میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, بچیاں 16 سال کی عمر میں اپنی فیملی کی بہت زیادہ لاڈلی ہوتی ہیں, اور بچی کو میری ایک سمجھ ہے, میں نے اپنی فیملی میں نا اپنے بچوں کی طرح لاڈلا ایکسٹرا نہیں رکھا ہوا. حالانکہ اللہ نے تمام نعمتوں سے نوازا, ان کو تھوڑا سا رف ٹف رکھا ہوا ہے, کیونکہ میں یہ سوچتا ہوں کہ جب میں نہیں ہوں گا تب ان کا سروائیول مشکل نہ ہو جائے. اس لیے پیرنٹس کو چاہیے کہ بچیوں کو جو تہذیب ہے نا اس کی ٹریننگ دیں, ازدواجی زندگی کی ٹریننگ دیں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ پیرنٹس کے گھر میں ماں اور باپ کے ریلیشن بہت اچھے ہوتے ہیں, وہ ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی سے بات کر لیتے ہیں, یعنی کہ وائف جون سی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تھوڑا سا اوے تم کیا کر رہے ہو, بچی وہی ٹریننگ لے کے آگے چلی جاتی ہے, اور وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. اب ایج ڈفرینس ہوتا ہے, ہر بندہ اپنی, کچھ لوگ ہمارے یہاں پہ نا اس طرح کی مینٹیلٹی کے مالک ہیں جو عورت کو کوئی, میں تو توبہ استغفار کر کے کہوں گا کہ پاؤں کی جوتی اور اس طرح کے القابات سے نوازتے ہیں. ٹھیک ہے, جب ان کی بیوی انہیں تو کہہ کے بلاتی ہے نا, ایک بلکہ یہ جو گرلز کو ہے نا کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, اور یہ میں تو کہوں گا اسکول کی صحیح ایک ازدواجی زندگی کا پیریڈ ہونا چاہیے بچیوں کے لیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, یہ ہونا چاہیے کہ ہماری جنریشن کی اب کی جو بچیاں ہیں ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ شادی شدہ لائف کیسے گزاری جا سکتی ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ پیدا کر دیا ہے نا, سوشل میڈیا کے فوائد بہت زیادہ ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن سوشل میڈیا نے کچھ بگاڑ پیدا کر دیا. کچھ کپلز اپنی ٹک ٹاک بناتے ہیں جو ایک دوسرے سے بدتمیزی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایون کہ خاتون جوتی پکڑ کے اپنے شوہر کو مار رہی ہے,
اس چیز سے بھی معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, بچیاں معصوم ہوتی ہیں, وہ سمجھتی ہیں کہ وہ اپنے خامند کو بے عزت کر سکتی ہے تو میرا بھی تو خامند ہے. میں بھی کر اس سکتی ہوں. چیز میں سوشل میڈیا میں, کیونکہ ہمارا جو سوشل میڈیا والی فیملیز ہیں ان کا ایٹیچیوڈ اور ہے, جو ہماری فیملیز گھریلو زندگی ہے اس میں لائف اور ہے. ہمیں حقیقت پسند زندگی بچیوں اور بچوں کو سکھانی چاہیے. دیکھیں نا کیسی بات ہے, ہم لوگ, میں اب وہ بات کوٹ کروں گا تو گھر میرے فساد پڑ جائے گا, کہ کسی کی بات کر کے سناتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک صاحب اپنی وائف کا, میں گھر جاتے ہیں تو ان کی وائف کہتی ہے کہ بڑا مسئلہ ہو گیا, بڑا مسئلہ ہو گیا, امی کی طرف جانا ہے, کھانا بھی ادھر ہی کھانا. تو بندہ خاوند جتنا مرضی تھکا ہے فیملی کو کے لیے, وہ بندہ گاڑی پکڑتا ہے سیدھا اپنی والدہ کے گھر جاتا ہے, سسرال میں. ہاں, اور ڈسٹینس ہوتا ہے پونے گھنٹے کا, یعنی کہ ڈی ایچ اے سے لے کے اب سمنا آباد کر لیں یا اقبال ٹاؤن کر لیں. تو رستے میں اس کی وائف کہتی ہے اپنے شوہر کو کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں علیحدہ انڈیپینڈنٹ لائف دے دی ہے گھر کی. تو شوہر بھی ہاں میں ہاں ملاتا ہے. جو ہی وہ اپنے سسرال میں پہنچتا ہے تو وہاں پہ جا کے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ داماد ذرا اس کے, جب جو داماد کے پاس 4 پیسے ہونا تو اس کی تھوڑی سی فیملی میں رسپیکٹ ہوتی ہے. وہ بڑے دامادوں سے بھی فیصلے چھوٹے کے سنے جاتے ہیں. تو فیملی میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے کہ جو اس کی بیوی کا بھائی ہوتا ہے نا, وہ یہ فیصلہ کرتا ہے گھر نہیں لیدا کرنا, وہ کہہ رہا ہے میں اپنی ہانڈی لیدا کرنی ہے, کیونکہ ان کو میاں بیوی کی خواہش ہے کہ ہمارا اپنا کچن علیحدہ ہو جائے, سیدھے لفظوں میں. تو اس بات سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کڈا, اور وہی وائف اپنے بھائی کو کہہ رہی ہے کہ جو علیحدہ ہوتے ہیں وہ بیوقوف ہوتے ہیں. وہی جو رستے میں اپنے خاوند کی اپریسیشن کر رہی ہے کہ آپ نے بڑا اچھا اقدام کیا, جو علیحدہ ہو گئے ہیں اور بڑا زبردست ہے, اس سے بچے گروم کریں گے, یہ کریں گے. میں نے وہاں پہ, میں نے سے مراد کہہ رہا ہوں, وہاں پہ جو شوہر تھا اس نے کہا کہ یار یہ 2 قومی نظریہ کیوں آپ کے گھر میں. اس نے کہا کہ یار رستے میں تو آپ کہہ رہی تھیں کہ علیحدہ ہونا ایک اچھی چیز ہے, اگر آپ کا بھائی علیحدہ ہو رہا ہے, بلکہ اس کو تو علیحدہ گھر لینا چاہیے, اس کے بچے بھی ہیں 3 4 5, تو اس کو تو انڈیپینڈنٹ لائف گزارنی چاہیے. ان کا نہیں, یہ جو 2 قومی نظریہ ہے نا, داماد کے لیے ساس کی سوچ اور ہے, بہو کے لیے ساس کی سوچ اور ہے. آپ کبھی پوچھیں کہ سنائیں اپنے داماد کا, کہیں گی بڑا ہی اچھا ہے, دھی دا خیال رکھدا ہے, روز انہوں باہر لے جاندا ہے, یہ بڑی ایک اس کی پریز کریں گے. مطلب بالکل ایسے اسے کہیں گے بیٹے دی سناؤ, وہ تے تھلے لگا ہویا رات نو میرے تو چوری برگر لے آیا وہ دے لئی. دیکھو نا, حالانکہ ساس کو برگر منع ہے, ساس کو برگر منع ہے, لیکن انہیں کیا وہ دے لئی کیوں لے آیا. یہ جو 2 قومی نظریہ میں تو سے کہوں گا یہ چینج ہونا چاہیے, اور یہ ازل سے ہے. یہ مجھے لگتا ہے, پتہ نہیں میری بات کا کوئی برا نہ منائے, یہ بلی چوہے کا کھیل ہے. یہ ازل سے دشمنی ہے, اب تک رہے گی. ساس خالہ ہو, ساس پھپھی ہو, ساس جو مرضی ہو, وہ جو ہی اس کی فیورٹ بچی بیاہ کے اس کے گھر آتی ہے, مجھے لگتا ہے کوئی برا نہ منائے ساس, اس کے 2 دانت نکل آتے ہیں باہر, وہ ڈریکولا بن جاتی ہے, وہ اس کا خون پینا چاہتی ہے. اس کی وجہیں کچھ ہیں کہ ماں یہ کہتی ہے کہ یہ بیٹا میرا ہے, میں نے اس کو پالا, میں نے اس کو سردی گرمی ایسے کیا ایسے کیا. ماں اس کی شادی کرتے وقت اپنی اتھارٹیز وڈرا نہیں کرتی, وہ کہتی بیوی آ گئی ہے, حالانکہ بیوی کے ذمے ماں باپ کی خدمت میری عقل کے مطابق نہیں ہے, شوہر کی خدمت اس کے اوپر ہے, اپنے بچوں کی خدمت ہے, سارا کچھ ہے. لیکن ماں باپ وہی لیکن وہی ماں جب خود شادی کر کے آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ یہی بندہ میرا, یہ ٹوٹل میری پراپرٹی ہے. یہ بیسیکلی حقوق کی جنگ ہے ساس بہو کی. وہ کہتی ہے کہ سب سے زیادہ حقوق ماں کے ہیں. جو میرے تجربے میں جو بیٹا سب سے اچھا بیٹا ہوگا نا, وہ کبھی اچھا شوہر نہیں ہوگا. جو اچھا شوہر ہوگا وہ اچھا بیٹا نہیں ہوگا. دونوں کو مطمئن کرنا پاسبل ہے ہی نہیں. بالکل. شوہر جون سا ہے, اگر وہ بہترین شوہر ہے تو پھر اچھا بیٹا نہیں ہے, اور اگر اچھا بیٹا ہے تو وہ بہترین شوہر نہیں ہے. اگر وہ اچھا بھائی ہے تو تب بھی بہترین شوہر ہے. میں
نہیں ہے. میرے کوئی دوست ہیں, میں ان کا نام نہیں لے سکتا, مجبوری ہے, بڑے حساس ادارے میں جاب کرتے تھے, اتنے ڈسٹرب ہو گئے ہیں کہ ان کی جاب بھی چلی گئی ہے. ان کی 4-5 بہنیں تھیں. آپ کہہ رہی ہیں نا کہ بچی طلاق لے کے آ جائے, ان کی 2-3 بہنوں کی ڈیورس ہو گئی, وہ گھر آ گئیں. 2 بھائی تھے, ایک سیانا تھا, اس نے بڈھی پکڑی, وہ دوسرے ملک چلا گیا. اب جو ڈیورس ہو کے آئی ہیں نا, انہوں نے اپنے بھائی کی 3 شادیاں کرائیں, تینوں کی ڈیورس سے کرا دی. کیونکہ جب اس میں بھی ایک پرابلم ہے نا, جب لڑکی ڈیورس لے کے واپس گھر آتی ہے نا, تو وہ اس گھر کو اتنا ہی اپنا سمجھتی ہے. تو جو اس گھر میں بہو آئی ہوتی ہے نا, وہ اس کی کو آن کرتی ہے, کہتے گھر میرا ہے. پھر یہ نند کی, جب نند اور بھابھی کی لڑائی ہوتی ہے نا, تو ماں ہمیشہ اپنی بیٹی کا ساتھ دے گی. تو باپ اگر انصاف پسند بھی ہوگا تو مجبوراً اپنی بیوی اور بیٹی کا ساتھ دے گا. وہاں سے خاندان ٹوٹتے ہیں. پھر اس طرح اب اس کیس میں دیکھیں کہ جو اس کی جو سابقہ بیوی ہے, وہ بھی اس قتل میں ملوث کی, لیکن وہ بری ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ اس کی والدہ نے, اس کی بہن نے, یا جس نے بھی, کیونکہ بہن بھی بیچ میں مقدمے میں ملوث ہے نا, تو انہوں نے پہلا گھر بھی اس کا نہیں بسنے دیا. یہ بچی تھی, 16 سال کی چلی گئی. یہ تھوڑی سی میرے حساب سے تھوڑا سا آگے سے جواب دیتی ہوگی. جو جبڑا توڑنا ہے نا, یہ میری بات, وہ زبان کی وجہ سے ٹوٹتا ہے. منہ پہ مار, گلی میں بھی جب لڑائی ہو نا, تو کوئی کسی کو گالی دینا تو پہلا مکہ لوگ پھر اس کے منہ پہ مارتے ہیں. یہ ممکن ہے بچی تھی, کو تھوڑا سا الفاظ کا چناؤ سے غلط ہو گیا ہو, تو یہ وجوہات ہیں. اور ایک میں اور آپ کو بات بتاؤں, بڑی سخت بات ہے کہ جس بندے کی ڈیورس ہو گئی ہو نا کسی بھی وجہ سے, اس سے رشتہ کرنے سے پہلے تھوڑی سی جانچ پڑتال زیادہ کر لیں. بہت شکریہ آپ کا, آج کا آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے. ہماری آڈینس کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا, جو کہ ہمارے پروگرام دیکھتی ہے, ہمیں پسند کرتی ہے, ہماری باتوں کو پسند کرتی ہے, اور ہم سے بہت کچھ سیکھتی ہے. ناظرین, ثانیہ زہرا کے پروگرام کو آپ نے کس نظر سے دیکھا, اس کا جو انصاف ہوا یا اس کیس کو آپ لوگوں نے کس نظر سے دیکھا, آپ نے لازمی نیا دور کے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان طیبہ امان کو دیں اجازت. ہم آپ سے ملتے ہیں کسی نئے مہمان کے ساتھ, نئی گفتگو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.